بلیک کریب ریسٹورنٹ لکڑی کی ایک 3 منزلہ عمارت میں واقع تھا۔ مقامی باشندے اور سیاح شاذ و نادر ہی یہاں کا رخ کرتے تھے۔ عمارت کی بالائی منزل پر 3 پرائیویٹ کھانے کے کمرے تھے۔ یہاں عموماً وہ لوگ کھاتے تھے جنہیں اپنے ساتھیوں سے کوئی خاص پرائیویٹ گفتگو کرنی ہوتی تھی۔ جو نیگرو ویٹر خدمت پر مامور تھا وہ کانوں سے بہرا تھا۔ انہی میں سے ایک کمرے میں ان لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ مس کولنز آنے والوں میں پہلا تھا۔ پیری اور چانڈلر ساتھ ساتھ آئے اور اس کے چند منٹ بعد عصمت بھی کچھ اضطراب محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ مس نے میزبان کی حیثیت سنبھالی۔ خوش آمدید دوستوں، اس نے کہا، آرام سے بیٹھو اور جو شراب پسند ہو طلب کرو۔ یہ ویٹر بالکل بہرا ہے، اس کی فکر مت کرو۔ اس نے خاص طور پر عصمت سے ہاتھ ملایا، مزاج پرسی کی۔ پیری نے عصمت کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے مس سے پوچھا۔ ہم سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سب کا تعارف کرانے لگا۔ یہ چیز چانڈلر ہے، یہ واشنگٹن عصمت ہے جسے میں واش کہتا ہوں، یہ جیک پیری ہے اور مجھے تو تم سب جانتے ہی ہو۔ وہ سب اپنی اپنی پسندیدہ شراب پینے لگے۔ واش نے پینے سے انکار کر دیا۔ وہ ابھی تک دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ گورے افراد کی مجلس میں ایک اضطرابی کیفیت محسوس کرتا تھا۔ آخر یہ سب ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ کوئی پارٹی؟ ہاں، پارٹی ہی ہے، مس نے اطمینان سے کہا۔ کیا تمہیں اس معاملے کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ چانڈلر نے پوچھا۔ معلوم ہے مگر زیادہ نہیں۔ یہ آدمی لوڈوک کون ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کا نام لوڈوک نہیں ہے، سرج میسکی ہے۔ میں اس سے راکسبرگ کی جیل میں ملا تھا۔ وہاں وہ ایک کمپاؤنڈر کی حیثیت سے ملازم تھا اور ڈاکٹر مریضوں کو جو دوائیں تجویز کرتا تھا میسکی انہیں تیار کرتا تھا اور مریضوں کو فراہم کرتا تھا۔ اس نے وہاں تقریباً 10 سال ملازمت کی۔ بہت ہی ذہین اور ہوشیار آدمی ہے۔ میں اور وہ دوست بن گئے۔ ریٹائر ہونے سے پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ذہن میں بہت بڑی لوٹ کا پروگرام ہے۔ جب وہ اس منصوبے کی تفصیلات مکمل کر لے گا تو وہ مجھے بلائے گا۔ نیز چونکہ 3 اور آدمیوں کی بھی ضرورت ہوگی، اس لیے میں اپنی پسند کے 3 آدمیوں کا انتخاب کر لوں۔ میں نے تم تینوں کو منتخب کیا، جس کے لیے تم بعد میں میرا شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، یہ آدمی میسکی بظاہر بڑا بے ضرر سا نظر آتا ہے مگر کسی سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے دماغ کا تو جواب ہی نہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ بہت بڑی لوٹ ہے تو یقیناً ہوگی۔ مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ وہ جاب کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، اور یہی بتانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، میسکی نے دروازے سے اندر آتے ہوئے کہا۔ پیری چونک گیا اور ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے پوشیدہ ریوالور کی طرف بڑھا۔ چانڈلر اس طرح اچھل پڑا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاس سے شراب چھلک آئی۔ واش جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ صرف مش پوری طرح پرسکون رہا۔ میسکی نے دروازہ بند کر دیا اور چاروں اشخاص کو باری باری غور سے دیکھا۔ حضرات، تم سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی، وہ بولا۔ امید ہے یہاں تک پہنچنے میں کسی کو کوئی خاص زحمت نہیں ہوئی ہوگی۔ سب نے نفی میں سر ہلا کر تائید کی۔ بہت اچھی بات ہے۔ میرے خیال ہے سب کو بھوک لگی ہوگی، اس لیے پہلے کھانا کھا لیں، بزنس کی بات بعد میں کریں گے۔ 1 گھنٹے بعد وہ پرتکلف لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو چکے تو میسکی نے سب کو سگریٹ پیش کی۔ واش نے سگریٹ پینے سے بھی انکار کیا۔ باقی سب نے اپنی اپنی سگریٹ سلگائی اور کش لینے لگے۔ ویٹر نے میز پر سب کی پسندیدہ مشروب رکھی اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد واش کا اضطراب بھی کم ہو گیا تھا۔ اچھا تو اب حضرات، ہمیں معاملے کی بات کرنی چاہیے، میسکی نے سب کو مخاطب کیا۔ ممکن ہے مش نے تمہیں بتایا ہو کہ یہ اور میں جیل میں ساتھ رہ چکے ہیں۔ مش ایک ہوشیار ٹیکنیشین ہے اور میں نے اندازہ لگایا کہ دوسرے ہوشیار لوگوں سے بھی اس کا رابطہ ہے، اس لیے میں نے اپنے کام کے مطلوب آدمیوں کا انتخاب اس کے سپرد کر دیا۔ واش کا معاملہ کچھ مختلف ہے، وہ ہماری طرح مجرم نہیں مگر کچھ دوسری وجوہات سے اس کی ضرورت تھی۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، تم ہمیں اپنا منصوبہ بتاؤ، چانڈلر نے کہا۔ ہم یہاں کیسینو سے $2 ملین لوٹنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میسکی نے جواب دیا۔ اس جواب نے تقریباً سبھی کو حیرت زدہ کر دیا۔ سب دیر تک خاموش رہے۔ $2 ملین؟ آخر چانڈلر بولا، یہ کس قسم کا ہوائی قلعہ ہے؟ $2 ملین؟ غالباً تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہے، میسکی نے کہا۔ اپنی گفتگو جاری رکھو، ہم سب توجہ سے سن رہے ہیں، پیری نے جواب دیا۔ برسوں سے میں سوچتا رہا ہوں کہ ایک بڑی رقم کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، اور آخرکار میں نے دیکھا کہ وہ مقام اس شہر میں ہے۔ ہم کیسینو سے $2 ملین حاصل کر سکتے ہیں۔
बशर्ते کہ ہم مضبوط اعصاب کے مالک ہوں اور تم لوگ ٹھیک اس طرح کام کرو جس طرح میں تمہیں بتاؤں۔ اگر تم یہ دو سادہ سے اصول تسلیم نہیں کر سکتے تو بہتر ہوگا کہ ہم اس بات کو ختم کر دیں۔ تم جو کچھ کہو میں کرنے کو تیار ہوں، مش بولا۔ تم مجھے اپنے ساتھ شامل سمجھو۔ اچھی بات ہے، مجھے بھی شامل سمجھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اگر تمہارے خیال میں ممکن ہے تب میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوں، چانڈلر کو کہنا پڑا۔ میسکی نے پیری کی طرف دیکھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ پیری مسکرایا۔ بس یہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہوگا۔ میسکی نے واش کی طرف دیکھا۔ واش اپنی کرسی میں کچھ کسمسایا، مگر صرف اس لیے کہ سب ہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب بھی گورے لوگ اسے گھورتے تھے وہ کچھ پریشان ہو جاتا تھا، مگر وہ جواب دینے میں نہیں ہچکچایا۔ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اس نے کہا۔ میسکی مسکرانے لگا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر میں اپنے پلان سے تم لوگوں کو مطمئن کر دوں تو تم سب میرے ساتھ ہو، اس نے کہا اور جیب سے کچھ کاغذات نکالے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں تمہیں کیسینو کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ یہ سیزن کا ٹائم ہے۔ ہفتے کے دن یعنی پرسوں کیسینو میں تقریباً $3 ملین ہوتے ہیں۔ اگر حالات نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم کم سے کم $2 ملین تو اڑا ہی سکتے ہیں۔ $2 ملین ہم پانچوں میں تقسیم کیے جائیں تو ہر آدمی کے حصے میں $3 لاکھ آتے ہیں۔ میرے حساب سے 3 لاکھ نہیں بلکہ $4 لاکھ ہوتے ہیں، چانڈلر نے تیزی سے کہا۔ ٹھیک کہتے ہو، میسکی ہنسنے لگا، مگر میرا حصہ زیادہ ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک کو $3 لاکھ ملیں گے اور باقی 8 لاکھ میں لوں گا، کیونکہ مجھے بہت سے اخراجات کرنے پڑے ہیں۔ میں نے ہی پلان بنایا ہے اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ اس پر کس طرح عمل کیا جائے گا۔ میں گزشتہ 9 ماہ سے اس شہر میں ہوں۔ مجھے ایک بنگلہ کرائے پر لینا پڑا ہے اور ایک بڑی رقم ضروری معلومات حاصل کرنے پر خرچ کی ہے، چنانچہ ان سب وجوہات سے میرا حصہ بھی زیادہ ہوگا۔ بہت مناسب بات ہے، مش نے تائید کی۔ گویا ہم میں سے ہر ایک کو $3 لاکھ ملیں گے۔ بہت خوب، میں ہمیشہ ایسی ہی دولت کا خواب دیکھتا رہا ہوں۔ تمہیں ابھی مل نہیں گئے، چانڈلر بولا۔ تو میں تمہیں کیسینو کے بارے میں بتا رہا تھا، میسکی نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہفتے کی رات کو جوئے کی میزوں پر $2.5-3 لاکھ موجود ہوتے ہیں۔ باقی رقم کیسینو کے والیٹ میں ہوتی ہے جو قمار بازوں کے کمروں کے عین نیچے واقع ہے۔ جب مزید رقم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بخش نما لفٹ کے ذریعے اوپر بھیجی جاتی ہے۔ 2 مسلح گارڈ تمام سیزن لفٹ کے پاس موجود رہتے ہیں۔ جب میزوں پر رقم ایک خاص حد سے زیادہ ہوتی ہے تو اسے والیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جب رقم کم ہوتی ہے تو والیٹ سے اوپر بھیج دی جاتی ہے۔ اس طرح رقم مسلسل اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتی رہتی ہے۔ چند روز یہ معمول دیکھنے کے بعد میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہمارا ہدف والیٹ کو ہونا چاہیے۔ یہاں رقم بہت صاف ستھرے انداز میں نوٹوں کی گڈیوں کی شکل میں رکھی جاتی ہے۔ والیٹ میں 4 لڑکیاں کام کرتی ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے 2 گارڈ ہوتے ہیں۔ رقم کی آمد و رفت لڑکیاں سنبھالتی ہیں۔ والیٹ کو لوہے کے دروازے سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور ضرورت کے بغیر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار برسوں سے جاری ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے کیسینو کا سب سے نرم و نازک حصہ کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم والیٹ میں داخل ہوں گے، دولت سمیٹیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ اتنا کہہ کر میسکی دانستہ طور پر باقی افراد کا رد عمل جاننے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پیری کو اس قسم کی منصوبہ بندی بور کر دیتی تھی۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ اسے بتایا جائے کہ اسے کیا کرنا ہے تاکہ وہ فوراً سرگرم عمل ہو جائے۔ چانڈلر نے اس انداز سے میسکی کی طرف دیکھا جیسے اس کے خیال میں اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اوہ خدا کے لیے، اس نے کہا، کیا یہ کوئی نظریہ ہے؟ تم والیٹ میں قدم رکھنے کی توقع نہیں کر سکتے۔ میسکی نے اپنی جیکٹ کی جیب سے اسٹیل کا ایک چمکدار سلنڈر نکالا جو 6 انچ سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ یہ سلنڈر اس نے بڑی احتیاط سے میز پر رکھ دیا۔ یہ ہماری مشکل کا جواب ہے، وہ بولا۔ اس کی مدد سے ہمیں والیٹ سے رقم نکالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیا یہ کوئی خطرناک شے ہے؟ چانڈلر نے پوچھا۔ نہیں، 4-5 گھنٹوں کے بعد اس کا اثر ختم ہو جائے گا، میسکی نے جواب دیا۔ ہم کیسینو کو لوٹنا چاہتے ہیں دوست، کوئی قتل عام کرنا نہیں چاہتے۔ بہت خوب، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ مزید بتاؤ، پیری نے کہا۔ میسکی نے کاغذات مش کی طرف بڑھا دیے کہ وہ انہیں دیکھے اور بتائے کہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے یا نہیں۔ مش نے کیسینو کی الیکٹریکل وائرنگ کا نقشہ دیکھا اور اسے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ اس کی نظروں کے سامنے کتنی اہم چیز موجود ہے۔ اس کے چہرے پر تعریف کے تاثرات ابھرے۔ میں تمہاری ذہانت کو سلام کرتا ہوں، اس نے کہا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے، مگر یہ تمہیں کیسے حاصل ہوئے؟ تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اس شہر میں 9 ماہ سے ہوں اور میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ چانڈلر نے بھی وہ نقشے دیکھے۔ تم نے واقعی بڑی محنت کی ہے،
وہ بولا، مگر میں ابھی تک پوری طرح مطمئن نہیں ہوں، ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ سنو، عمومی طور پر میرا پلان یہ ہے، میسکی نے جواب دیا۔ کیسینو رات کے 3 بجے بند ہوتا ہے، 2:30 بجے تک بیشتر رقم والیٹ میں آ جاتی ہے، یہی ہمارے عمل کا وقت ہوگا۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک 2:30 بجے مش مقامی الیکٹرک کمپنی کی یونیفارم پہنے کیسینو میں داخل ہوگا۔ میں نے یہ یونیفارم حاصل کر لی ہے۔ وہ کہے گا کہ بجلی کا کوئی نقص واقع ہو گیا ہے، اس لیے وہ فیوز باکس چیک کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت صرف ایک آدمی موجود ہوگا۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں ہر رات کیسینو جاتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جنرل آفس 2:45 بند کر دیا جاتا ہے۔ ہیری لیوس جو کہ کیسینو کا انچارج ہے، اس وقت سے کیسینو بند ہونے تک اس کے مختلف حصوں میں گشت کرتا رہتا ہے۔ اس کی سیکرٹری گھر چلی جاتی ہے، چنانچہ تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لابی میں موجود وہ آدمی یہ خیال کرے گا کہ تمہیں لیوس نے طلب کیا ہے اور وہ تمہیں فیوز باکس تک لے جائے گا۔ تمہیں وقت کی ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب اس نقشے میں دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے پہلے والیٹ کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند کر دو۔ کوئی مشکل نہیں، مش نے غور سے نقشہ دیکھتے ہوئے کہا، یہ کام ہو جائے گا۔ تم کہہ رہے ہو تو ضرور ہو جائے گا، میسکی نے کہا۔ اس کے بعد کیلکولیٹر کی باری ہے۔ کیسینو میں ایک کیلکولیٹر ہے جسے وہ لڑکیاں رقمیں جوڑنے یا گھٹانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ایئر کنڈیشنر کے ساتھ اسے بھی ناکارہ بنانا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ تم نقشے میں اس کا فیوز باکس بھی تلاش کر سکتے ہو۔ ضرور، مش نے نقشہ دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہ بھی کوئی پرابلم نہیں۔ چنانچہ یہ دونوں کام تمہارے ذمے ہیں۔ تمہیں ایئر کنڈیشنر اور کیلکولیٹر بیکار کرنے ہیں۔ میسکی نے بات جاری رکھی، ابھی میں یہ باتیں اجمالاً بتا رہا ہوں، بعد میں ہم ایک ایک تفصیل پر غور کریں گے۔ اس نے چانڈلر کی طرف دیکھا، تمہیں نسبتاً ایک مشکل رول ادا کرنا ہے۔ تم اور واش ٹھیک 2:30 بجے ایک چھوٹے سے ٹرک میں آؤ گے۔ یہ ٹرک میرے گیراج میں کھڑا ہے۔ تم دونوں آئی بی ایم کے انجینئرز کی یونیفارم پہنے ہوگے اور تمہارے پاس ایک کارٹن بھی ہوگا جس میں بظاہر نیا کیلکولیٹر رکھا ہوگا، مگر اس میں ہوگا نہیں۔ اس کے بجائے اس میں 2 گیس ماسک اور 2 ریوالور ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں بھی میں نے حاصل کر لی ہیں۔ چانڈلر گارڈ کو، جو کہ داخلی راستے کی نگرانی کرتا ہے، بتائے گا کہ اسے مسٹر لیوس نے فون کیا تھا کہ وہ والیٹ کا کیلکولیٹر تبدیل کر دے۔ جب چانڈلر گارڈ سے یہ بات کر رہا ہوگا، مش والیٹ کے کیلکولیٹر کو بیکار کر دے گا۔ جب چانڈلر اور واش کیسینو کے داخلی دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں موجود گارڈز کو معلوم ہو جائے گا کہ کیلکولیٹر کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ چانڈلر کا کام ہے کہ وہ اپنی گفتگو سے سب کو مطمئن کر کے والیٹ میں داخل ہو جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ چانڈلر اور واش دونوں باقاعدہ یونیفارم پہنے ہوں گے، اور جو کارٹن انہوں نے اٹھا رکھا ہوگا اس پر بھی ہر جانب آئی بی ایم کے لیبل لگے ہوں گے۔ لڑکیاں شکایت کر رہی ہوں گی کہ کیلکولیٹر کام نہیں کر رہا ہے۔ اس ماحول کا نفسیاتی اثر کسی کو بھی شبہے کا موقع نہیں دے گا۔ والیٹ میں داخل ہونے کے بعد چانڈلر کارٹن سے ریوالور نکال کر گارڈز کو قابو میں کر لے گا۔ واش اپنا گیس ماسک لگائے گا، پھر وہ گارڈز کو سنبھالے گا اور چانڈلر اپنا گیس ماسک لگا لے گا۔ یہ سارے کام پھرتی اور خطرناک نظر آنے والے انداز میں کرنے ہیں۔ ہم اس کی کئی مرتبہ ریہرسل بھی کریں گے۔ پھر اس سے پہلے کہ گارڈز کوئی مزاحمت کرنے کے بارے میں سوچیں، چانڈلر گیس کھول دے گا۔ یہ کام بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ گیس سلنڈر کے نیچے کی نوب کسی بھی سخت چیز سے ٹکرانے سے گیس خارج ہونا شروع ہو جائے گی اور چند لمحوں میں پورے والیٹ میں بھر جائے گی۔ گارڈز اور وہاں موجود تمام لڑکیاں اعصابی طور پر مفلوج ہونے کے بعد بے ہوش ہو جائیں گی۔ تب تم دونوں کارٹنز کو نوٹوں سے بھر دو گے۔ صرف $500 والے نوٹ اٹھانا۔ یہ نوٹ گڈیوں کی شکل میں ہوں گے اور انہیں کارٹن میں رکھنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ کارٹن پورا بھرنے کے بعد تم والیٹ سے باہر آ جاؤ گے۔ گارڈ یہ سمجھے گا کہ تم وہ کیلکولیٹر لے جا رہے ہو جو خراب ہو گیا تھا۔ تم کارٹن ٹرک میں رکھ دو گے اور پھر ہم سب وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ میں نے بہت مختصر طور پر اپنا پلان بتایا ہے۔ اس کی ہر تفصیل پر ہم غور اور ریہرسل بعد میں کریں گے۔ البتہ ہمیں یہ کام کل سر انجام دینا ہے۔ میں اس پلان میں کہاں فٹ ہوتا ہوں؟ پیری نے سوال کیا۔ ہاں تم، میسکی مسکرایا، تم بھی آئی بی ایم کی یونیفارم پہنے ہوگے، چانڈلر اور واش کے ساتھ ہی جاؤ گے، لیکن تم اندر جانے کے بجائے گارڈ کے ساتھ ٹھہرو گے۔ میں اس کے بارے میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ وہ ایک بوڑھا اور باتونی آدمی ہے۔ تمہارا کام ہوگا کہ اسے باتوں میں لگائے رکھو۔ مجھے کوئی مصیبت پیش آنے کی توقع نہیں، لیکن پیش آ جائے تو ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ممکن ہے اس وقت کوئی کانسٹیبل گشت کرتا ہوا آ جائے اور پریشان کن سوالات پوچھنا شروع کر دے۔ چنانچہ اگر کوئی موقع آ جائے یا گارڈز ہی کام خراب کرنے لگے تو تم انہیں سنبھال لو گے۔ بہت خوب، پیری ہنسا۔ اگر مجھے یہی کرنا ہے تو یہ بہت آسان ہے۔
ہمیں معلوم ہو گیا کہ مجھے، مش، واش اور پیری کو کیا کرنا ہے، چارلر نے پوچھا۔ مگر اس دوران تم کیا کر رہے ہوگے؟ میں ٹرک ڈرائیو کروں گا، میسکی نے جواب دیا۔ میں تم سب کے مقابلے میں زیادہ بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوں۔ میں اس منصوبے میں کوئی سرگرم حصہ نہیں لے سکتا، اور پھر ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ ایسی صورت میں ٹرک کو اچھی طرح سنبھال سکتا ہوں۔ ایک بات ہم سب کو تسلیم کر لینی چاہیے، کیسینو لوٹے جانے کی خبر بڑی تیزی سے پھیلے گی۔ یہاں کا چیف آف پولیس بہت مستعد اور ہوشیار ہے۔ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اگر ہم لوٹ کی رقم کے ساتھ شہر سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو گویا خود اپنی شامت کو آواز دیں گے۔ اس لیے وہ رقم میرے باغ میں دفن کر دی جائے گی۔ پھر ہم الگ الگ ہو کر شہر میں گھومے پھریں گے، اور پھر جب حالات پرسکون ہو جائیں گے تو ہم اپنا اپنا حصہ لیں گے اور اپنے اپنے طور پر شہر سے رخصت ہو جائیں گے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، پیری نے اعتراض کیا۔ اپنا حصہ ہم فوراً تقسیم کر لیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک خود اپنی اور اپنے حصے کی رقم کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، چانڈلر نے کہا۔ ایسا ہی کرنا مناسب ہوگا، مش نے بھی تائید کی۔ جیسے تم لوگوں کی مرضی، میسکی نے کندھے اچکائے۔ تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں میرا پلان منظور ہے۔ بہت اچھا ہے، مش نے اسبات میں سر ہلایا۔ میسکی نے واچ کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہ ایک اچھا پلان ہے، واچ نے جواب دیا۔ تم جیسا کہو میں ویسا ہی کروں گا۔ ہیری لیوس کیسینو کا ڈائریکٹر تھا، دبلا پتلا جسم، طویل قامت، عمر تقریباً 57-58 سال۔ وہ گزشتہ 15 سال سے دنیا کے سب سے دولت مند کیسینو کا انچارج تھا۔ اپنی کار پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے روک کر وہ باہر نکلا اور ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ چارج روم میں ڈیسک سارجنٹ چارلی ٹیز نے اسے آتے دیکھا تو کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ گڈ مارننگ مسٹر لیوس، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پولیس ہمیشہ لیوس کے ساتھ وی آئی پی سلوک کرتی تھی، خاص طور پر اس لیے کہ ہر تہوار پر پولیس کے ہر رکن کو اس کی جانب سے تحائف دیے جاتے تھے۔ چیف اپنے آفس میں ہیں؟ لیوس نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ جا سکتے ہیں۔ اب تمہاری بیوی کیسی ہے؟ یہ لیوس کی ایک اور خصوصیت تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیراڈائز سٹی میں ہر فرد کے بارے میں ہر بات سے واقف ہے۔ چارلی کی بیوی ایک خطرناک اسقاط حمل کے بعد حال ہی میں ہسپتال سے گھر واپس آئی تھی۔ لیوس نے اس کی خیریت پوچھی تو چارلی نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ لیوس نے $20 کا نوٹ اسے دیا کہ وہ اپنی بیوی کو کوئی تحفہ دے دے۔ چیف آف پولیس ٹیرل اپنے آفس میں کافی پی رہا تھا۔ سرجنٹ جو بیگلر بھی موجود تھا۔ لیوس نے آفس میں قدم رکھا تو دونوں نے کرسی سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ ٹیرل نے ہاتھ ملایا اور کافی پیش کرنی چاہی، مگر لیوس نے انکار کر دیا۔ کیسے آنا ہوا؟ ٹیرل نے پوچھا۔ کل کا دن ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، لیوس نے بتایا۔ ہمیں توقع ہے کہ ارجنٹائن کے 20 دولت مند قمار باز کیسینو آئیں گے۔ وہ ہم سے جوئے میں جیتنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کتنی رقم ہارتے ہیں۔ ہمیشہ بڑے پیمانے کا جوا کھیلتے ہیں۔ ان سے کھیلنے کے لیے کیسینو میں بہت بڑی رقم موجود ہوگی۔ مجھے خیال آیا کہ اس موقع پر ہمیں پولیس کے تحفظ کی ضرورت ہوگی۔ کیا تم کچھ مدد کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں، کتنی مدد چاہتے ہو؟ میں کل صبح بینک سے $3 ملین نکلوا رہا ہوں، لیوس نے کہا۔ ٹرک کے ساتھ میرے 4 مسلح گارڈ ہوں گے، لیکن پولیس کا تحفظ بھی حاصل ہو جائے تو اچھا ہے۔ $3 ملین بہت بڑی رقم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حفاظت سے کیسینو پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں 6 آدمی دے دیں گے۔ شکریہ۔ اس کے علاوہ اگر شام میں بھی پولیس کے 3-4 آدمی کیسینو میں موجود رہیں تو اچھا ہوگا۔ مجھے کسی مصیبت کی توقع نہیں، پھر یہ کہ میرے 20 گارڈ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی شرارت کا منصوبہ بنا رہا ہو تو پولیس کی موجودگی کا اس پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے۔ میں اس کا انتظام بھی کر دوں گا۔ تمہیں لیپسکی اور 4 پیٹرول مین مل جائیں گے۔ یہ بہت مناسب ہوگا، لیوس نے جواب دیا۔ اور کوئی خاص بات؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ کئی مشتبہ افراد آئے تھے مگر پہچان لیے گئے اور ہم نے انہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ جو رپورٹیں مجھے ملی ہیں ان کے مطابق شہر میں کوئی ایسا شخص نہیں جو تمہارے کیسینو کے لیے خطرہ بن سکے۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی وجہ ہو نہ ہو، میں فکر مند ضرور رہتا ہوں۔ تو مت رہو۔ کل بینک سے رقم کس وقت نکالو گے؟ 10:30 بجے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آدمی بھیج دوں گا اور وہ تمہارے ٹرک کو بحفاظت کیسینو تک پہنچا دیں گے۔ لیوس چلا گیا تو بیگلر بولا۔ اس کی آواز اور لہجے میں ناگواری کا عنصر تھا۔ $3 ملین، دولت کا کتنا برا اور غیر ضروری ضیاع ہے۔ ذرا تصور تو کریں، اس دولت سے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔
اور یہ رقم وہاں کیسینو میں چند افراد کو سنسنی خیزی کے کچھ لمحات فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ ان کا روپیہ ہے، جو چاہے کریں، مگر ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ان کی خاطر اس کی حفاظت کریں۔ ٹائرل نے ریسیور اٹھایا اور چارلی ٹیز سے کہا، لیپسکی کہاں ہے؟ اسے میرے پاس بھیج دو۔